بھائی جان کچھ عرصہ پہلے میں نے شو کے اینڈ میں جو ایک کوٹیشن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی دل آزاری کی بات کی تھی. تو میرے ایک دوست نے مجھے خاص طور پہ توجہ دلائی. اس نے کہا کہ یار دل آزاری پہ ضرور بات کرنا اپنے شو میں. تو میں نے کہا ہم اکثر کرتے ہیں اور اپنے شو کے دوران بھی اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی جملے سے کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. کہنے لگا نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دن میں اپنے دوستوں میں, اپنے عزیز رشتہ داروں میں, اہل محلہ میں جب چلتے پھرتے ہیں بات کرتے ہیں تو انجانے میں کتنی لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا کھل کے بات کرو. تو کھل کے بات کروں گا تو یہ کروں گا. کہنے لگا میری عمر اب 35 سال ہو گئی ہے. بندہ کہنے لگا میری عمر 35 سال ہو گئی. کہنے لگا کہ میں تمہارا دوست ہونا نا وہ یہ کہو کہ میرا کو بھتیجا یا بچہ. چلو یار چھوٹے بھی دوست ہی ہوتے ہیں. اچھا وہ کہنے لگا کہ میری شادی میں نے آج تک نہیں کروا سکا. اس نے وہ کہنے لگا کہ میری پرسنل ریزنز یہ ہیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی ہیں تو میں مالی طور پہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ابھی شادی کرواؤں, خود کر لوں. میں نے بہنوں کو بہنوں اور بھائیوں کی شادی کی. کہتا ہے کہ مجھے دن میں کم از کم درجن بھر لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کردا پیا. کہتے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھ پہ تیر مارا ہے یہ پوچھ کے. کہتے میں بتا کے تھک گیا ہوں لوگوں کے کہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا. کہنے لگا کہ یار لوگ پھر جھکتے کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ طنز کہ نشتر برساتے ہیں, مجھ پہ مذاق کرتے ہیں اور میرے کان پک گئے یہ سوال سن سن کے کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے. کہتے لوگوں نے باقاعدہ میرا مذاق بنایا ہوا ہے. دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں مجھے اسی مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال پہلے کیا, قربانی دی ہے نا. ہاں مگر وہ کردا کیوں نہیں پیا شادی. دیکھیں یہی رویہ کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں نہیں کرتے. یار تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تم نے اس کی شادی پہ ٹینٹ لگانے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہے. جنید صاحب آپ اس کو کہیں کہ دل بڑا رکھیں, ان کی مثال دیں کہ 30 سالاں تو ساڈا درخت کلا ہی کھلوتا ہے. اصل میں دیکھیں پتہ ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور میں نے جب اس پہ تھوڑا اس پہ ریسرچ کی ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے سنگل شیمنگ. کہتے ہیں باڈی شیمنگ کرتے ہیں, کسی کو موٹا کہنا, کسی کو پتلا کہنا اور کسی کا مذاق اڑانا. تو یہ اس کو کہتے ہیں سنگل شیمنگ, یعنی کسی کو سنگل کہہ کے چھیڑنا. کہتے ہیں دنیا بھر میں 10 سے 12 ہزار افراد ہر سال سنگل شیمنگ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ امریکیوں کی ہے جہاں پہ 3000 لوگ خودکشی کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ وہاں پہ سنگل جو ہے وہ صرف شادی شدہ نہ ہونے کو نہیں کہتے, جن کے پاس بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہوتی ان کو بھی وہ سنگل ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں یہ سنگل سال میں, سنگل ہونے کا تانا سن سن کے. اور یہ باقاعدہ ایک اس کا ذہنی مرض بنا دیا جاتا ہے. ہم یہ بات اس کو محسوس نہیں کرتے اور لڑکوں کے معاملے میں تو چلو یہ گوارا ہے. جب کوئی لڑکی جس کی عمر کوئی 30-35 سال کراس کر جاتی ہے اس سے جب چپتے چپتے سوال کیے جاتے ہیں نا اس کی موجودگی میں تو اس کی جو تکلیف اور کرب ہے وہ صرف وہی لڑکی سمجھ سکتی ہے جس کو دن میں کئی بار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا زخموں پہ مرم رکھنے والے تو کم ہی ہیں, وہ نمک چھڑکنے والے زیادہ ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, میں پہلے ذرا بتا دوں کہ یہ جو ہم جن سوالوں سے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں وہ صرف شادی کا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے سوال ہیں. مثلا یہ کہ کسی کے ہاں 3 یا 4 بیٹیاں ہیں تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یار بیٹا نہیں ہو رہا, ارے اللہ کی رضا ہے بیٹا دے گا. اور بیٹیاں پھر اس کو کور کیا جاتا ہے, ہاں کوئی بات, بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتا ہے, بیٹیاں بھی اللہ, یعنی آپ نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا, اس کے بعد آپ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تکلف نہ ہی کریں آپ. اسی طرح کہ شادی کے بعد 2-4-5 سال گزر گئے تو اللہ خوشی نہیں دکھا رہا. یار جب اللہ خوشی دکھائے گا تو اس نے خوشی چھپا نہیں لینی. بندہ کہتا ہارے خوشی خوشی شرم نہیں آتی کہ ایک بندہ جو پہلے ہی معاشرے کے دباؤ کا شکار ہے اس کو آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جب بھی کوئی بندہ ایسا سوال پوچھتا ہے چاہے وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہو, چاہے وہ بزرگ ہو یا جوان ہو,
اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو, آپ سوال پوچھنے والے سے جب بھی پوچھیں گے نا یار یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, او یار میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا تھا چھیڑنے کے لیے, میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا یار کہ اس کو کوئی مشورہ دے دوں. یار تم نے کیا مشورہ دینا ہے بھائی, یار تم نے اس کو اپنے سوال سے زخمی کیا ہے, یا جس زخم پہ بار بار وہ کھرنڈ آ جاتا ہے تم نے وہ اس کو دوبارہ چھیل دیا ہے. یہ اچھی نیت سے بھی کوئی پوچھتا ہے نا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بولنے سے پہلے تولتے نہیں ہیں. ہمیں بولنے سے پہلے تولنا ضرور چاہیے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں, یہ جس سے کرنے لگا ہوں اس کی دل آزاری. میں بھائی جان آپ کو عرض کروں اس حوالے سے اچھی نیت سے بھی نہیں کرنا چاہیے. سچی بات بتاؤں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دل آزاری ہے نا, دل آزاری ہے. دیکھنا اگر آپ اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس واقعی کوئی اس مسئلے کا, یا اگر یہ کوئی مسئلہ ہے تو, اگر یہ کوئی مسئلہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی زندگی ہے وہ آسان طریقے سے نمٹ رہا ہے اس سے, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی, ٹھیک ہے. پھر اس کو نت نئے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی بندے کی 30 سال سے, اوے کسی شادی شدہ بندے کے نا جھوٹا کھاؤ, اس کی دیگچی میں جو سالن بچا ہوگا نا وہ, ایک بندہ سچی بات بتا رہا ہوں, گوگے کے محلے کا ایک بندہ 20-25 دن گوگے کے گھر کے باہر رہا کہ گوگے کی دیگچی میں سے جو بچا ہوا سالن ہے وہ کا ہے, اور گوگے کی دیگچی جو کی بچنا ہے, بندہ وہ 25 دن گوگے کی دیگچی میں سے بچے ہوئے سالن کا انتظار کرتا رہا. وہ چیلا دیال میں جو گوشت لبنا والی گل ہے. نہیں واقعی یہ بہت ہی بری بات ہے. یہ مطلب چھوٹی چھوٹی, یہ مجھے خاص طور پہ یہ جو فکر ہے نا کہ آپ کی بیٹی ہیں یہ بیٹا, یہ بہت غلط, انتہائی گھٹیا فکر ہے. اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اب جو بیٹیاں ہیں وہ کسی صورت بھی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ بیٹوں سے یہ نہیں کہ بیٹیاں بڑی سوشل ورکر ہو گئی ہیں یا بڑا کام کر رہی ہیں لائف میں, نہیں. ویسے ہی آپ کو یہ اویئرنیس اب ہو جانی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہی پالی ہے. اللہ پاک نے ان کو بیٹیوں سے نوازا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, اللہ پاک معاف کرے, نعوذ باللہ کوئی ایسا ہوتا کہ بیٹا بڑا ضروری تھا تو رب ضرور عنایت کر دے کرتا. اچھا نہیں, صرف یہی معاملہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ کون سا سوال جو ہے یا کون سا ذکر جو ہے ان جو ہم نے صورتیں بیان کی ہیں, ایک یہ فیملی کی ہیں, اس طرح مطلب بے روزگار سے یہ پوچھنا بار بار کہ نوکری کا ملی کہ نہیں, یار اس کو پہلے نہیں نوکری مل رہی, پوچھ کے اچھا یہ ایک مطلب لامتنائی سلسلہ ہے سوالوں کا جو دل آزاری کا باعث بنتا ہے. یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا سوال زیادہ تکلیف دہ ہے. لیکن یہ تم دیکھو نا کہ کسی اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی, اسے بار بار یہ احساس دلانا کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ سوال پوچھنا یا ذکر کرنا کسی بھی نیت سے سیدھی بات ہے کہ آپ ایوائڈ کریں بات کرنے سے, آپ اس کا ذکر کرنے سے ایوائڈ کریں. عقل مند لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. یار جس بندے نو نوکری نہیں نہ مل رہی وہ ہر ویلے سروں دے تیل دی شیشی جیب چ رکھے, جیڑا پوچھے نوکری نہیں مل رہی تیل کٹ کے سر چ پائے تو کہے جی مل گئی مل گئی ہے انہیں دیکھو پیسے وٹن لگا. اسی طرح کو بندہ جڑا نا جی اپنا لازمن کوئی کارڈ چھپوا لے شادی دا جدے ہوتے نانا اپنا لے, جڑا کہ نا شادی نہیں ہوئی تاری ہلے تک, بھائی جی یہ کارڈ ہے تے نام لکھ لو جیڑا بھی ہے میں کرا لاں گا. یہ اس طرح کی جو منحوس سی باتیں ہیں نا بے وقوفوں والی, اس کی وجہ سے پیری فقیری بڑی چل رہی ہے, ضعیف الاعتقادی بڑھ رہی ہے, ضعیف الاعتقادی. اور پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں کہتا ہوں جی کہ اسلام سے دور کر دیتی ہیں. بالکل یار یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ پاک کا نظام ہے, اس نے پیدا ہی اس طرح کیا ہوا ہے, یہی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے انسانوں کی اور معاشرے کی. نہ اس طرح دوسروں کو دکھ دیں, ٹینشن نہ دیں, دعا گو دل میں رہنا چاہیے دوستوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے دل میں دعا گو رہنا چاہیے. میں حیران ہو گیا ہوں باخدا ایک پڑھ کے واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا کہ حضور دعا فرمائیے میرا بیٹا نہیں مل رہا جی. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی جو تھے انہوں نے فرمایا جی کہ ان کے بیٹے کو تو میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا ہوا تھا, وہ انہوں نے دوڑ لگا دی اس باغ کی طرف.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا کہ اسے واپس بلائیں. وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں دوڑ پڑے ہو, ٹھہر جاؤ. کہتے جی وہ میرا بچہ مل گیا. کہتے ٹھہر جاؤ, اسی لیے تمہیں بلایا ہے, ٹھہر جاؤ. اس وقت تم بہت جذباتی ہو بچے کے لیے. وہاں باغ میں جا کے کہیں اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے, بیٹا ہی کہہ کے پکاروں گا. میں نے کہا نہیں, اس وقت تمہارے لہجے میں بیٹے کے لیے بڑا رس ہے, بڑی مٹھاس ہے. جس پیار اور محبت سے تم اسے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارو گے, ہو سکتا ہے کہ کہیں باغ میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے اس طرح پکارتا. دیکھیں نا ذرا کہ ہمارے مذہب میں تو اینڈ تک سکھا دیا گیا ہے. دل آزاری سے بچنے کا طریقہ ہے نا کہ کسی نہ کسی انداز میں دل آزاری سے بچو. اصل بات یہ ہے کہ ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تو ابھی پستی کی اس سٹیج پہ کھڑا ہے جہاں پہ کسی کے اگر 2-4 سال کسی کی اولاد نہیں ہوتی نا تو لوگ بچہ اس کی گود میں دینے سے گریز کرتے ہیں. جی بالکل. اندازہ کریں کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. دل آزاری تو چھوٹا لفظ ہے, ہم تو اس کو روز قتل کر رہے ہیں. جہاں سالن کی ہنڈیا کی خوشبو کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے, اس سے زیادہ اور کیا سبق ہو سکتا ہے دل آزاری سے بچنے کے لیے. دل آزاری نہ کریں کسی کی, بچیں سے. یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے بات نہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا درس دیا. اچھا بات یہ ہے دیکھیں کہ یہ اس بات کا ادراک ہم سب کو ہے کہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے, لیکن دل آزاری کرنے کے جو جواز ہم تلاشتے اور تراشتے ہیں نا وہ ختم ہونے چاہیے. نہیں یار میں نے تو اس نیت سے کیا, اور بابا جس نیت سے بھی کیا تھا نہ کرو. یہ میرے گفتگو کا میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی نیت سے نہ کرو, اس کا ذکر ہی نہ کرو. اس بندے تک تمہاری نیت نہیں پہنچ رہی, اس تک تمہارا طنز جو ہے نا, اس کی جو تیکھا پن ہے, اس کی جو چھری چلنی ہے, صرف وہ پہنچ رہی ہے اس تک. تم یہ نہ کرو جو احسان عظیم کر رہے ہو نا اس کی ذات پہ, نہ کرو, نہ ذکر کرو. جی